السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب بہنوں کے؟ اللہ پاک ہم سب کو بہترین حالت میں رکھے، ایمان کی، صحت کی، سلامتی کی، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس دورہ قرآن کو مکمل کرنا اور اسے صحت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، ہمت طاقت کے ساتھ اٹینڈ کرنا، اور اللہ پاک اسے ہمارے کانوں سے ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے دلوں سے ہمارے عملوں میں ڈھال دے۔ اللہ پاک ہمارے لیے سارے عمل کو بہترین دنیا آخرت کے لیے حجت بنا دیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور واقعتاً اقامت دین کے جو کام ہیں وہ ہم سے بہترین طریقے سے کروا لیں اور اسے قبول فرما لیں۔ آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 4 کا۔ بہت ہی شاندار آیت، بہت ہی خوبصورت آیت، جس کے لیے بہت ساری روایات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، صحابہ کرام کی۔ تو انشاءاللہ اسے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلمات۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آغاز ہو رہا ہے پارہ نمبر 4 کا، جو آیت نمبر 92 ہے سورہ آل عمران کی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ بہت ہی زبردست آیت، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بلند معیار مقرر فرما دیا نیکی کا، اور ہماری سوچوں سے بھی بالا تر ہیں یہ ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرما دے۔ بر یعنی نیکی و بھلائی سے مراد جہاں عمل صالح ہیں، ہر طرح کی نیکیاں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری جو مدینہ میں صاحب حیثیت میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے رہا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور عمزادوں میں یعنی چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح اور بھی متعدد صحابہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیں، اور ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ پسندیدہ چیزوں کو ہی یعنی بہترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اپنی کم تر چیزوں کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیں۔ اور اس کے لیے بہت ساری روایات احادیث میں بھی ملتی ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی ایک ساتھی کی بات کرتی ہوں جو جہاں بھی تھیں اور پاکستان میں بھی بہترین طریقے سے اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہی ہیں، اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوئے۔ تو جب یہ زلزلہ آیا 2005 میں 8 اکتوبر تھا، اور پہلا ہی رمضان تھا پاکستان میں جہاں پہ ہمارا دوسرا روزہ تھا، اور زلزلہ آیا، ظاہر ہے زلزلہ کے فنڈز کی بات چلی، تو ہماری ساتھی انہوں نے انہی دنوں میں بالکل کچھ وقت ہوا تھا ان کو یہاں پہ آئے ہوئے سعودی عربیہ، اور انہوں نے ایک چوڑی خریدی گولڈ کی جو کافی 2-2.5 تولے کی تھی، بہت ہی خوبصورت، بہت شاندار، بڑی محبت سے انہوں نے پہنی بھی اور دکھائی بھی ہمیں۔ تو جب ہم دورہ قرآن پہ پہنچے، ہم اپنے اسی آیت پہ 4 پارے پہ، تو انہوں نے وہ چوڑی لا کر اگلے ہی دن فنڈ میں جمع کروا دی۔ تو ہم باقی جو ساتھی تھے
ہم نے انہیں کہا کہ ابھی آپ نے خریدی ہے اور آپ نے بڑی چاہت سے خریدی ہے اور یہ پہلی آپ کی گولڈ کی چیز ہے جو آپ نے یہاں آنے کے بعد خریدی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جب میں نے یہ پڑھ لیا ہے قرآن پاک میں اللہ کا حکم، تو میں بس انشاءاللہ اسے صدقہ کر رہی ہوں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے ساتھیوں نے، سیلاب آیا جب پاکستان میں وہاں کی بات آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ہماری ایک ساتھی ہیں، تو انہوں نے وہ مطلب ایسے ہیلپر کے طور پہ مختلف افراد کے ساتھ کام کرتی ہیں گھروں میں، تو انہوں نے مجھے لا کے 2000 روپیہ پکڑایا۔ اس زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، آج سے 13 سال پرانی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے آپ لیں، فنڈ میں ڈالیں۔ جب فنڈ کی ہم نے اوپن اپیل کی تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ دیکھیں اپنے گھر کو، رمضان ہے، آگے عید بھی آنی ہے، تب بھی رمضان کے دن تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے یہ پیسے کمائے اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پسند کروں گی، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، ہے نا، یعنی اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اچھی یا بری چیز اللہ اسے جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ بہترین جزا سے نوازے گا انشاءاللہ۔ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ یہ اور بعد کی دو آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ہاں البتہ بعض چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر منع کر لی تھیں، اور وہ بھی یعنی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا۔ یعنی اس کی وجہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ نظر کے طور پہ تھا، یا کچھ روایات میں آتا ہے کہ بیماری کی وجہ تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اسے جو ہے وہ اس کے متعلق اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ نشانیوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی اس گھر میں یعنی بیت اللہ میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جناب میں مقبول ہوا اور اسے اللہ نے اپنے گھر کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے۔ کیسے سنسان بیابان میں بنایا گیا، اور پھر اللہ نے اس کے جوار میں، اس کے یعنی قرب و جوار میں اس کے ارد گرد رہنے والوں کی رزق رسانی کا بہتر سے بہتر انتظام کر دیا۔ 2500 برس تک جاہلیت کے سبب سے سارا ملک عرب انتہائی بد امنی کی حالت میں مبتلا رہا، مگر اس فساد بری سرزمین میں یعنی کعبہ اور اطراف کعبہ ہی کا ایک خطہ ایسا تھا جس میں امن قائم رہا، بلکہ اسی کعبہ کی یہ برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا تھا۔ پھر ابھی نصف صدی پہلے ہی سب دیکھ چکے ہیں کہ ابراہا نے جب کعبہ کی تخریب کے لیے مکہ پر حملہ کیا تو اس کی فوج کس طرح قہر الہی کا شکار ہوئی، اور اس واقعہ سے اس وقت عرب کا بچہ بچہ واقف تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے، اور اس کے چشمدید شاہد ان آیات کے نزول کے وقت بھی موجود تھے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں کہ ان یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس غلط اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہی واقع ہے اور وہ بیت اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس سے پچھلی آیت رہ گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس میں قتال، خون ریزی اور شکار حتیٰ کہ درخت تک کاٹنا بھی ممنوع ہے۔ اچھا، یہ جو آگے اللہ نے فرمایا کہ اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، تو استطاعت کے مفہوم میں یعنی اتنا خرچ کہ سفر کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ علاوہ اس کے استطاعت کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ راستہ پرامن ہو اور جان و مال محفوظ رہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صحت و تندرستی کے لحاظ سے جو حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں لوگ، افراد، وہ سفر کے قابل ہوں۔ اور پھر ایک اور جو بات ہے اس میں وہ یہ کہ عورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ اچھا، یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، تو اس کی متعلق مختلف تفاسیر میں جو آیا ہے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے، جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ تو حدیث میں بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کوئی ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، یعنی تم جانتے ہو کہ دین اسلام حق ہے، اس کے داعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیونکہ یہ باتیں ان کی کتابوں میں درج ہیں جو تمہارے انبیاء پر اتریں اور جنہیں تم پڑھتے بھی ہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے اب کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مذموم کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وارننگ دے رہے ہیں کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے یعنی اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ چند یہودی ان کے پاس سے گزرے اور ان کا باہمی پیار دے کر جل بھن گئے کہ پہلے یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور اب اسلام کی برکت سے باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نوجوان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ ان کے درمیان جا کر جنگ بواس کا ذکر کرے جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درمیان ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو جنگی اشعار کہے تھے وہ ان کو سنائے۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات پھر سے بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے لگے، یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کی للکار اور پکار شروع ہو گئی، اور قریب تھا کہ ان میں باہم قتل و غارت شروع ہو جائے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے سمجھایا اور وہ باز آ گئے۔ اس پر یہ آیت بھی اور آگے جو آ رہی ہیں وہ بھی آیات نازل ہوئیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بہت ہی اہم حکم دیا ہے، اور
اللہ تعالی ہمارے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بات آئی اعتصام کے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو بھی احکام ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے ہم پہ فرائض عائد ہوتے ہیں، انہیں مکمل طور پر ہم بجا لائیں، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے اپنی حکمتوں کے تحت، اپنی مسلوں کے تحت مجھے اور آپ کو منع فرمایا ہے، ان منع کی ہوئی چیزوں کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لیں۔ یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ نے واضح فرما دیا میرے آپ کے اوپر کہ نجات یعنی امت مسلمہ کی بینگ اے مسلم، میں اور آپ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں، تو میری اور آپ کی نجات بھی صرف انہی اصولوں پر قائم رہنے سے ممکن ہے، اور اتحاد بھی صرف انہی اصولوں پر قائم ہو سکتا ہے، جس میں ایک اللہ کا تقوی یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں اللہ کی فرما برداری کرنا، اور دوسرا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ولا تفرقوا، آگے جو حکم آیا اس میں یہ کہ پھوٹ نہ ڈالو، ہے نا، اس کے ذریعے سے فرقہ بندی سے روک دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اوپر بتائے گئے دونوں اصول جو تھے ان میں ان کو ہم پیچھے چھوڑیں گے یا ان سے انکار کریں گے تو ہمارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور ہم الگ الگ فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ چنانچہ فرقہ بندی کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ یہی دو چیزیں نمایاں ہو کر سامنے آئیں گی، قرآن و حدیث کے فہم اور اس کی توضیح و تعبیر میں کچھ باہم اختلاف، یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں۔ یہ اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان میں بھی تھا، لیکن مسلمان فرقوں اور گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو اختلافات ہیں وہ بالکل مختلف ان کی وجوہات ہیں، اور یہ کہ دن بدن یہ اختلاف جو ہے وہ امت مسلمہ کے درمیان میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور مضبوط بھی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ شخصیات کے نام اور ان کی اطاعت و عقیدت کے مرکز ہمارے تبدیل ہو گئے، محور تبدیل ہو گئے، اور ہم ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جس کی بنا پر یہ اختلاف بڑھ رہے ہیں۔ تم میں کچھ لوگ تو ضرور ہی ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ روشن دلائل آ جانے کے بعد سے مراد یہ ہے کہ روشن دلائل آنے کے بعد وہ تفرقہ نہیں پڑا، یعنی الگ الگ نہیں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف و تفرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا یا وہ ان حق کے دلائل جو ہیں ان سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور اپنی نفسانی اغراض، یعنی اتنے وہ سیلفش ہو گئے کہ سیلفشنس کی وجہ سے انہوں نے اختلاف و تفرقہ کی راہ پکڑی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں جو مراد لوگ لے گئے ہیں وہ بدعت اور افتراق میں مبتلا ہونے والے، یعنی فرقہ ڈالنے والے لوگ مراد ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں اور اللہ ہم سب کلمہ گو لوگوں کو ان اہل بدعت لوگوں میں اور اہل افتراق لوگوں میں ہرگز شامل نہ کریں، نہ فرمائیں، آمین۔ آگے ایک اور حکم اللہ رب العالمین کا آ گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلہ میں پیٹھ سکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں امت مسلمہ کا جو خیر امت اللہ نے فرمایا، یعنی بہترین امت، تو اس کی وجہ کیا بیان فرمائی اللہ نے کہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ جو بہترین امت ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ، امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا، بھلائیوں کا، خیر کا حکم دیتے ہیں، ونہی عن المنکر اور برائیوں سے ہم روکنے والے ہیں، اور ایمان باللہ اور ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی، یعنی آراستہ رہے گی، سجی رہے گی، اس میں یہ امتیازی خصوصیات موجود رہیں گی تو خیر امت ہے۔ بصورت دیگر اس امتیاز سے محروم قرار پا سکتی ہے۔ ستانے سے مراد یہاں زبانی بہتان تراشی اور افتراء ہے، یعنی جھوٹی باتیں کو الزامات لگانا جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف پہنچتی ہے، تاہم میدان حرب و ضرب یعنی جنگ کے میدان میں یہ تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکلنا پڑا، پھر خیبر فتح ہو گیا، وہاں سے بھی نکلے، اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا، تاکہ عیسائیوں نے پھر صلیبی جنگوں میں اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے، مگر اسے صلاح الدین ایوبی نے 90 سال کے بعد واگزار قرار لیا۔ لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے نتیجے میں یہود و نصارہ کی مشترکہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ تاہم ایک وقت آئے گا کہ یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی، عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کا غلبہ یقینی ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہودیوں پر جو ذلت و مسکنت اللہ کے غضب کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ دوسری صورت کیا ہوگی کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہو جائے۔ تو دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت امن چین نصیب ہوا بھی ہے تو وہ ان کے اپنے بل بوتے پر قائم ہوا ہے، اور امن و چین نہیں ہے بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو اللہ کے نام پر امان دے دی اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے اپنے طور پر انہیں اپنی حمایت میں لے لیا۔ اس طرح بہت سارے اوقات میں انہیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا موقع بھی مل گیا ہے، لیکن وہ بھی اپنے زور بازو سے نہیں، محض اپنے ہم خیال لوگوں کی مدد سے۔ یہی حیثیت اس یہودی ریاست کی ہے جو اسرائیل کے نام سے محض امریکہ، برطانیہ اور روس کی حمایت سے قائم ہوئی۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے، یعنی یہ ان کے کرتوت ہیں، ان کے برے اعمال ہیں جن کی پاداش میں ان پر ذلت مسلط کی گئی۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں۔ جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، جن کی مذمت پچھلی آیات میں بیان کی گئی ہے، بلکہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام سے نوازا اور ان میں اہل ایمان و تقوی والی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔
رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، حتیٰ کہ قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، حتیٰ کہ رفائی اور بظاہر بھلائی کے کاموں پر وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی بیکار جائیں گے، اور ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے اور اسے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا رفائی کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی شہرت ہو جائے، آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، وہاں تو ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرایا جا رہا ہے۔ ولی، دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں، ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے اور جنہیں اپنے سینوں میں چھپا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی فرما دی ہے۔ یہ اور اس قسم کی دیگر آیات کے پیش نظر ہی علماء و فقہا نے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک ذمی یعنی غیر مسلم کو کاتب یعنی سیکریٹری رکھ لیا۔ حضرت عمر کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے، ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے، اور انہیں امین و رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصہ میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ یعنی تم ان منافقین کی نماز اور اظہار ایمان کی وجہ سے ان کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو جاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو۔ اس میں منافقین کی اس شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی، اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو خوشحالی میسر آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تائید و نصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہوتا تو منافقین کو بہت برا لگتا، اور اگر مسلمان قحط سالی یا تنگ دستی میں مبتلا ہوتے یا اللہ کی مشیت و مسلط سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے جیسے کہ جنگ احد میں ہوا تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتلانے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیں بڑھائیں اور انہیں اپنا رازدار اور دوست بنائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا، جیسے کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہے۔ یہ جو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، تو ان کے مکر و فریب سے بچنے کا طریقہ اور علاج ہے۔ گویا منافقین اور اسلام کے دیگر دشمنوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے صبر اور تقوی نہایت ضروری ہے۔ اس صبر اور تقوی کے فقدان نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنا رکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔
یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ مفسرین کے نزدیک اس سے مراد غزوہ احد کا واقعہ ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ جب جنگ بدر 2 ہجری کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے، تو ان کفار کے لیے بڑی بدنامی کا باعث اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ بعض صحابہ نے شہر کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کا مشورہ دیا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا، لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ نے جنہیں غزوہ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور اب جب ہتھیار پہن کر باہر آئے، دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر صبح کے وقت مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی اور خام خواہ جان دینے کا کیا فائدہ۔ یہ جو 2 گروہوں کی بزدلی کا دکھانے پر آمادہ ہونے کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے، تو یہ اوس اور حضرج کے 2 قبیلے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی ہمت باندھ دی۔ اور یہ اعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے اعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے، یعنی سامان کی کمی تھی اور تعداد کی بھی کمی تھی، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے اور یہ بھی بے سر و سامان، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، باقی سب پیدل تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ یعنی مسلمان بدر کی جانب محض قافلہ قریش پر جو تقریباً نہتا تھا چھاپا مارنے نکلے تھے، مگر بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر جرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ، تشویش اور جوش قتال کا ملا جلا رد عمل ہوا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا و فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر و تقویٰ پر قائم رہے اور مشرکین اسی حالت غیظ و غضب میں آدم کے، تو فرشتوں کی یہ تعداد 5000 کر دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ مشرکین کا جوش و غضب برقرار نہ رہ سکا اور بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی، ایک گروہ مکہ پلٹ گیا اور باقی جو بدر آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے۔ یعنی پہچان کے لیے ان کی مخصوص علامت ہوگی، اور یہ اللہ غالب و کار فرما کی مدد کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہیں در حقیقت،
اور وہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کا یا کسی اور کا محتاج ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی، کفر کی طاقت کمزور ہوئی اور کافروں کا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی ان کافروں کو ہدایت دینا یا ان کے معاملے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت سے نا امیدی ظاہر فرمائی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا، جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا سلسلہ بند فرما دیا۔ یہ قبیلے جن کے لیے بد دعا فرماتے رہے، اللہ کی توفیق سے سب مسلمان ہو گئے، جن سے معلوم ہوا کہ مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی، اس لیے اب دنیا کی لالچ کے وجہ سے بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو فرما برداری کی تاکید کی جا رہی ہے، اور کہ بڑھا اور چڑھا ہوا سود نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے، بلکہ سود کم ہو یا زیادہ، مفرد ہو یا مرکب، مطلقاً حرام ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کی بجائے اللہ اور رسول کی اطاعت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو، جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین متقین کی چند خصوصیات بیان فرما رہے ہیں، یعنی دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اس کی جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ یعنی محض خوشحالی میں ہی نہیں، تنگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال اور ہر موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جب غصہ انہیں بھڑکاتا ہے تو اسے پی جاتے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فاحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو۔ یعنی جب ان سے بتقاضائے بشریت کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ یہاں ان آیات میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، تاہم بالآخر تباہی و بربادی اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر بنی ہے۔
دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں۔ گزشتہ جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا اس سے نہ سست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ، کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب و کامران تم ہی رہو گے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی قوت کا اصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کر دی ہے۔ یعنی ایمانی قوت مسلمانوں کو ہمیشہ غالب کرے گی اور کامیاب کرے گی۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر مارکے میں سرخ روحی رہے، اور ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر غزوہ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے مخالف بھی تو غزوہ بدر میں اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ہوئی ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ اس میں بھی مستقبل کے لیے کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ظاہر کر دے، کیونکہ صبر و استقامت ایمان کا تقاضا ہے، اور جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا یقیناً وہ سب مومن ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر اللہ نے فائز کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک کر دیں۔ کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تمہیں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ یعنی بغیر قتال و شدائد کے آزمائش کے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائش میں پورے اتریں گے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے پہلے تمہیں آزمائش کی بھٹی سے گزارا اور میدان جہاد میں آزمایا جائے گا۔ وہاں دشمنوں کے بیچ میں گر کر تم سرفروشی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں۔ یہ اشارہ ان صحابہ کرام کی طرف ہے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کے لیے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ چنانچہ انہی صحابہ نے غزوہ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح اچانک کافروں کے حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے، یعنی گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، اور بعض نے رائے فرار اختیار کی۔ یہاں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موت تمہارے سامنے نہیں آئی تھی تو اب تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تلواروں کی چمک، نیزوں کی تیزی، تیروں کی جلغار اور جانبازوں کی صف آرائی میں تم نے موت کا خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، یعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت ہی ہے، یہ نہیں کہ وہ بشری خصوصیات سے بالاتر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ غزوہ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے،
پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض اس سے دوچار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانیہ وفات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت جذبات سے وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں۔ انہیں ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ادا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا ضرور دیں گے۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادہ سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادہ سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں وہ ان سے دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، پھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟ اس طرح محض دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں اخروی نعمتیں تو ملیں گی ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، یعنی ان کو جو جنگی شدتوں میں پست ہمت نہیں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہیں دکھاتے۔ ایسے صابروں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں پھر دہرایا جا رہا ہے کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت اور نقصان کا باعث ہے، کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے بالکلیہ خاتمہ کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، پھر انہیں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ صحیح احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہوئی ہے، دشمن ان سے مرعوب ہونے کے بجائے وہ دشمنوں سے مرعوب ہیں۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم
اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یعنی وعدے سے مراد بعض مفسرین نے 3000 اور 5000 فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے، اور یہ جو اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے تو اس سے مراد فتح و نصرت کا وہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جا چکا تھا، حتیٰ کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، اور اس کے مطابق ابتدائی جنگ میں مسلمان غالب و فاتح رہے۔ یہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ اس تنازع اور نافرمانی سے مراد 50 تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے جو فتح و غلبہ دے کر ان کے اندر واقع ہوا، اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا، اور اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، یعنی مال غنیمت، جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی۔ وہ لوگ اس سے مراد ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس شرف و فضل کا اظہار ہے جن کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ اس کا اعادہ نہ کریں۔ اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان تان دراز نہ کرے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کفار کی یک بارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے رائے فرار اختیار کی، یہ اسی کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، لیکن سراسیمگی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا۔ اور یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں غم پر غم دیا، تو پہلے غم سے مراد ہے مال غنیمت اور کفار پر فتح و ظفر سے محرومی کا غم، اور دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شہادت سے پہنچنے والا غم۔ یعنی یہ غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر شدتوں کو برداشت کرنے کی قوت اور عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والی مصیبتوں پر ملال یعنی دکھ نہیں ہوتا۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں اسے چھانٹ کر رکھ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ سراسیمگی کے بعد یعنی گھبراہٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا
اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگ مسلط کر دی۔ یہ اونگ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی۔ اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو تو اپنی ہی جانوں کی فکر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ان کی تحفظات یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے، یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل محدوش ہے، اور انہیں اللہ کی مدد ہی حاصل نہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کر رہے تھے۔ یعنی کیا اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے، یا یہ کہ کیا ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی جا سکتی ہے، اور تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے، مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی اور امر و نہی بھی اسی کا ہوگا۔ اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ رہنمائی کے طالب ہیں، اور یہ وہ آپس میں کہتے یا اپنے دل میں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ، موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور اسی جگہ آنی ہے جہاں اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی قتل گاہ میں لکھی ہوتی تو ضرور اللہ کی قدرت تمہیں وہاں کھینچ کر لے جاتی۔ اور یہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے یعنی ایمان، اسے آزمائے تاکہ منافق الگ ہو جائیں اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وساوس سے پاک کر دے۔ یعنی اللہ کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے۔ جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، جنہیں عام لوگ بھی دیکھ اور پہچان لیتے ہیں۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش یعنی اس کوتاہی کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثہ سے دو چار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، یعنی مارنے اور زندگی دینے والا، زندہ رکھنے والا تو اللہ ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم کو سمٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب خلق عظیم تھے، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے، اور یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ نہ ہوتی اور اس کے برعکس آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کی بجائے آپ سے دور بھاگتے، اس لیے آپ درگزر سے ہی کام لیتے رہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی
خیانت کرے تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ غزوہ احد کے دوران میں جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ کیسا تصور کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پورے غزوہ کے قائد تھے ان پر اطمینان نہیں؟ یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا واقعہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے، اور اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے اور احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ غزوہ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یعنی احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے تو بدر میں تم نے 70 کافر قتل کیے تھے اور 70 قیدی بنائے تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے گی اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے۔ شہادت کی فضیلت اس میں بتائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ دکھا رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔
اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلہ کا وقت آئے گا اس وقت ہم سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی ان کا یہ قول جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور اسی طرح ان کے اسلاف کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا، ان کے یہ سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہیں جن پر وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ اس میں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے جو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی و صدقات کو جلا ڈالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذریعے سے اس معجزے کا چونکہ صدور نہیں ہوا، اس لیے بحکم الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے کہ جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانی کو کھا جاتی، جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے، اور دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی برحق ہے۔ لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا اور انہیں قتل کیا جو تمہاری طلب کردہ نشانی لے کر آئے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی ان کٹ حجتیوں سے، ان کی اس طرح کی دلیلوں سے بد دل نہ ہوں۔ ایسا معاملہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلہ کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ دیا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کی ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش
اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ بس کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ہم سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے اللہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ان آیات کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے بیدار ہوا کرتے تھے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ان 10 آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لیے؟ اہل عقل و دانش کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا وہ اہل دانش ہی ہوگا۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ مرد ہو یا عورت کی وضاحت اس لیے کر دی کہ اسلام نے بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے، مثلاً قوامیت و حاکمیت میں، کسب معاش کی ذمہ داری میں، جہاد میں حصہ لینے میں، اور وراثت میں نصف حصہ ملنے میں۔ اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزا میں بھی شاید مرد و عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا وہ نیکی اگر عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود میں سے ان کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچی، اور البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ یہ آخری آیت جو بہت ہی اہم اللہ تعالیٰ کی طرف کا اللہ کا فرمان ہمارے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی صبر کرو اللہ کی فرمان برداری کے اختیار کرنے میں اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھنا۔ مصابرہ یعنی جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا،
یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ اور رابطو یعنی میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ ہے۔ یہ بھی بڑے عزم و حوصلے کا کام ہے، اسی لیے احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا یعنی مورچہ بند ہونا دنیا و مافی ہا سے بہتر ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں مکارہ یعنی ناگوار حالات میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جو اپنے ملک کی حدود کی حفاظت کے لیے جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نساء مدنی ہے اور اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اور سورہ نساء کے متعلق جو ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً 3 ہجری کے آخر سے لے کر 4 ہجری کے آخر تک یا 5 ہجری کے شروع کے مہینوں تک مختلف اوقات میں نازل ہوتے رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کام تھا، یعنی سورہ کا جو شان نزول ہے اور اس کے میں جو مباحث ہیں جن موضوعات پہ اللہ نے کلام فرمایا وہ دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کام تھا اسے 3 بڑے بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نئی منظم اسلامی سوسائٹی کا نشو و نما جس کی بنا ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و جوانب میں پڑ چکی تھی، اور جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور تدبیر مملکت کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے۔ دوسرا حصہ اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی۔ تیسرا، اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے علی الرغم یعنی ان کے اپوزٹ، ان کے مخالف پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس موقع پر جتنے خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہی 3 شعبوں سے ہی متعلق ہیں۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں، اور اس سورہ میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں ترجمے کو۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی یعنی ان کی زوج حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا کا جو یہ یہاں پہ ذکر آیا، حضرت ابن عباس سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا یعنی آدم علیہ السلام سے وہ پیدا ہوئیں، مرد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ارحام رحم کی جمع ہے، مراد رشتہ داریاں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں۔ رشتوں ناتوں کا توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے جسے قطع رحمی کہتے ہیں۔ احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔
اور یہاں پہ جو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کا تقویٰ کرو جس کے نام کے ساتھ، تو یہ تقویٰ کی نصیحت جو کی جا رہی ہے، چونکہ انسانوں کے باہمی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اصل محرک یہ اللہ کا خوف ہی ہوگا۔ جو اللہ سے تقویٰ رکھے گا، جو اللہ سے جتنا تقویٰ رکھے گا اتنا ہی اس کی حدود توڑنے سے بچے گا اور اہل و عیال پر ظلم سے بچے گا۔ دونوں زوجین ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے سے ڈریں گے، یعنی کوئی بھی ایک دوسرے کے حقوق کو چھیننے کی یا اسے دبانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، خبیث سے گھٹیا چیزیں اور طیب سے عمدہ چیزیں مراد ہیں، یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ صاحب حیثیت و صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا مہر نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اس سے پہلے اگر بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی کرو، یعنی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے، اور جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی۔ یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اسلام سے قبل ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا کہ عورتوں چھوٹے بچوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گے، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا، یعنی مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، ہاں تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مطابق وہ لوگ ہیں جن کو وصیت کی جاتی ہے اور ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے،
اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ چونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بارے میں سبکدوش رکھا ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جاتا۔ یہی حکم 2 لڑکیوں کا بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وارث کوئی لڑکا نہ ہو بلکہ صرف لڑکیاں ہی ہوں تو خواہ وہ 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زائد، بہرحال اس کے کل ترکہ کا 3 حصہ 2/3 حصہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا اور باقی 1/3 دوسرے وارثوں کا۔ لیکن اگر میت کا صرف ایک لڑکا ہو تو اس پر اجماع ہے کہ دوسرے وارثوں کی غیر موجودگی میں کل مال کا وارث ہوگا۔ دوسرے وارث موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی سب مال اسے ملے گا۔ اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے ان کو دو۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ اور وہ تمہارے ترکہ میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض تم نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے۔ یعنی ہاں ایک بیوی ہو یا کئی بیویاں، اولاد ہونے کی صورت میں وہ 8ویں حصے کی اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھے حصے کی حقدار ہوں گی، اور یہ 4 یا 8 حصے سب بیویوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں سب شریک ہیں، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمی کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ زنا کے متعلق ابتدائی حکم تھا، بعد میں سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافی رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے والی وارث نہ بن بیٹھیں۔ عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے جائے اور جس سے چاہے نکاح کر لے، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو،
اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پارہ نمبر 4 ختم ہو گیا آج۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پارہ نمبر 5 شروع کریں گے، اور دعا کر لیتے ہیں مختصر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔